حدیث میں آتا ہے کہ 3 آدمیوں پر غار کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب وہ لوگ کوشش کرتے رہیں لیکن غار کا دروازہ کھلا ہی نہیں۔ اب یہ تینوں وہاں پر اندر پھنس گئے۔ اب سب نے کہا کہ بھئی اپنے اپنے اعمال پیش کرو تاکہ اللہ تعالی ہمارے لیے کوئی راستہ پیدا فرما دے۔ ایک نے اپنا عمل پیش کیا تو راستہ کھلا نہیں، دوسرے نے اپنا عمل پیش کیا تو دروازہ نہیں کھلا، لیکن جب تیسرے نے اپنا عمل پیش کر دیا نا تو اللہ تعالیٰ نے وہ دروازہ کھول دیا۔ لیکن یہ عمل تھا کون سا؟ کیسا عجیب عمل تھا، پہلے یہ سنیے گا۔ اگر یہ عمل آپ کو پسند آ جائے نا تو اس پر آپ بھی عمل کرنا ہے، صرف سننا نہیں ہے، خود بھی عمل کرنا ہے اور لوگوں کو بھی بتانا ہے۔ وہ عمل کیا تھا؟ وہ عمل یہ تھا کہ یہ آدمی دروازے کے پاس آیا اور اس نے اپنا یہ عمل پیش کیا کہ جب میں دودھ لے کر آتا تھا اور میں چونکہ جانور چلایا کرتا تھا، جب شام ہو جاتی تھی جانور میں اپنے گھر میں لاتا تھا تو جانوروں کا دودھ سب سے پہلے میں اپنے ماں باپ کو پلاتا تھا، اس کے بعد بچوں کو پلاتا تھا۔ تو ایک دن اتفاق کی بات ہے کہ ماں باپ کی آنکھ لگ گئی تو وہ دودھ کا کٹورا میں لے کر کھڑا رہا۔ ساری رات گزر گئی، 1-2 گھنٹے نہیں، 1-2 منٹ نہیں، 4 گھنٹے نہیں، پوری رات یہ بندہ کھڑا رہا اور بچے ادھر رو رہے ہیں کہ ابا جان ہمیں دودھ پلاؤ، ہمیں دودھ پلاؤ۔ وہ بچے روتے سو گئے، لیکن میں نے وہ کٹورا بچوں کو نہیں دیا جب تک میرے ماں باپ نہیں پیے۔ پوری رات گزر گئی، یہ بندہ کٹورا لے کر کھڑا ہوا ہے، لیکن جب صبح ہو گئی، ماں باپ کی آنکھ کھل گئی تو میں نے یہ کٹورا اس کے سامنے پیش کیا۔ سب سے پہلے میں نے ماں باپ کو پلایا، اس کے بعد بچوں کو پلایا اور کہا کہ یا اللہ آپ تو جانتے ہیں اگر میرا یہ عمل تیری خاص رضا کے لیے تھا تو ہمارے لیے غار کا جو دروازہ ہے اس کو کھول دے، ہمارے لیے راستہ پیدا فرما۔ تو اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے راستہ کھول دیا۔ میرے بھائیوں، دنیا میں ہر چیز آ جاتی ہے، آپ ان سے پوچھو نا جن کے ماں باپ نہیں ہیں، جنہوں نے ماں باپ کی قدر نہیں کی، ان سے جا کر پوچھو کہ تمہارے ماں باپ کیسے تھے، رو کر حال سنائیں گے کہ دنیا میں ہر چیز واپس آ سکتی ہے لیکن ایک ماں باپ جو ہے وہ واپس نہیں آ سکتے۔ خدا کے واسطے میرے بھائیوں، جتنے بیٹے ہوئے ہوں، خدا کے واسطے یہ ارادہ کر لو، ماں باپ سے لڑائی ہو گئی ہے صلح کر لو، ورنہ اپنے لیے جہنم میں پھر یقینی بات بنا لو۔ ماں باپ ناراض، اللہ ناراض، اگر اللہ ناراض ہے پھر دنیا میں آنے کا کیا فائدہ؟ یعنی تم زندہ ہو کر بھی مرے ہوئے ہو، ماں باپ کی خدمت کرو خدا کے واسطے۔ اگر زندہ ہے تو قدر کرو، لیکن اگر مر گئے ہیں نا اور ناراض ہو کر مرے ہیں تو اس کا بھی میرے پاس طریقہ ہے۔ آپ نے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے پوری زندگی، ہاں آپ سے ناراض ہو کر دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ابھی آپ پر کیا ہے، ان کو آپ راضی کیسے کریں گے؟ میں طریقہ بتاتا ہوں، بہت آسان طریقہ ہے۔ آپ ان کے لیے صدقے نکالیں، ایصال ثواب کریں۔ اس کی وجہ کیا ہے پتہ ہے؟ جب آپ ایصال ثواب کرتے ہیں نا تو فرشتے جا کر بتاتے ہیں کہ آپ کے بیٹے نے یہ ایصال ثواب کیا ہے، آپ کے بیٹے نے یہ کیا ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کل قیامت کے دن یہی نافرمان بچے جو ہوں گے، یہی نافرمان اولاد جو ہوگی، تو والدین ان سے راضی ہو جائیں گے کہ خیر تو نے ہماری نافرمانی کی تھی، ہمارے جانے کے بعد تو نے ایسے ایصال ثواب کیا، اتنا ایصال ثواب کیا ہے تو ہم آج تم سے راضی ہیں۔ خدا کے واسطے میرے بھائیوں، ماں باپ مر گئے ہیں، ناراض ہو کر مرے ہیں نا، تو ان کے لیے ایصال ثواب کرو تاکہ ماں باپ کل قیامت کے دن خوش ہو جائے تم سے۔